ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور سے پوچھا گیا آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا جب آدم روح اور جسم کے مابین تھے۔ ایک روایت میں ہے آدم جو ہے پانی اور مٹی کے مابین تھے، ایک روایت میں یہ ہے کہ کنت اول النبیین فی الخلق وآخر فی البعث، فرمایا میں تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے ہوں اور تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے آخر ہوں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھا دیا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ثناء سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے کافیے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ یہ اعتراض کرنا کہ حضور پیدائشی طور پر نبی نہیں تھے، ہم نے کہا کہ بچپن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، ہم نے کہا قرآن اس بات پر گواہ ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ اور ہم نے اسے بچپن میں نبوت عطا فرمائی۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، تو یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت ملے کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں آتا۔ ہم نے کہا امام ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معتزلہ یہ گروہ ہے، ایک فرقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ نبوت جو ہے کسی استحقاق کی وجہ سے ملتی ہے، کوئی حق ہوتا ہے اس وجہ سے ملتی ہے۔ ہم نے کہا اس آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کلام کے ذریعے فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، فرمایا ان معتزلہ فرقے کا رد ہے کہ کیوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت ملی ہے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ شارحین مفسرین کرام نے لکھا کہ 3 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں یحییٰ علیہ السلام کو نبوت سے رب العالمین نے سرفراز فرما دیا۔ اس وقت کون سا حق جو ہے متحقق ہو گیا تھا؟ ہم نے کہا کہ نبوت اللہ کے فضل سے اور انعام کے طور پر ملتی ہے، یہ وہ بھی ہے کسب ہی نہیں، یعنی انسان مشقت سے کوشش کر کے نبوت حاصل نہیں کرتا، یہ اللہ کے فضل سے اللہ کی عطا سے ملتی ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائشی نبی تھے، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال تک اعلان نبوت نہ فرمایا، کسی کے ذہن میں یہ اشکال آئے کہ کیا حضور 40 سال تک نبی نہیں تھے، اعلان نبوت نہیں فرمایا؟ ہم نے کہا اس وقت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ رسالت کا حکم نہیں تھا۔ جب حکم نازل ہوا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اس حکم کی تکمیل فرمائی اور پھر لوگوں میں جو ہے تبلیغ دین فرمائی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈر سناؤ۔ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور محدثین کی بہت بڑی تعداد کہتی ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت سورہ مدثر ہے، لیکن بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ علق نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ والی، اور اکثر امت کا یہی قول مختار ہے کہ سورہ علق سب سے پہلے نازل ہوئی۔ لیکن ہم نے کہا کہ جو بھی سورت سب سے پہلے نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تبلیغ دین کا حکم ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک اپنی پوری کوشش کے ساتھ جو ہے تبلیغ دین فرمائی، اور آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ یہ حضور کی تبلیغ کا ثمرہ ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں۔ امام سیوطی جیسا عظیم محقق، تاج الدین سبکی علیہ رحمہ، ان جیسی شخصیات کیا لکھتی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، بعثت الی الناس کافۃ، مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ حضور کا یہ فرمان آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، میری رسالت گویا کہ عام ہے۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کا یہ معاملہ ہو، فرمایا نہیں، بلکہ اس سے پہلے کے لوگ بھی شامل ہیں، یعنی حضور کی تشریف آوری سے پہلے کے لوگ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ حضور کی رسالت عام ہے۔ اور اس پر دلائل دیے امام سیوطی نے اور امام تاج الدین سبکی علیہم الرحمہ نے۔ فرمایا حضور نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا لاحق ہوئی، وہ گندم دانہ کا ذکر ہے نا سورہ بقرہ میں، اور آپ تشریف لے آئے زمین پر، اللہ رب العالمین نے بہت سے معاملات وہاں پر بھی حل کرنے تھے، اجتہادی خطا تھی، نبی خطاؤں سے پاک ہے، اجتہادی خطا اگر مجتہد کرتا ہے نا تو بھی اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور مجتہد اگر خطا نہیں کرتا تو دونوں کی نئی نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی اس طور پر، لہٰذا اپنے ذہنوں کو صاف رکھیے گا۔ علماء حقہ جو ہے اجتہادی خطا کا لفظ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں جو ہے ہم سے کوئی کمی نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ ان محبوبوں کی شان میں مزید اضافہ کرے۔ فرمایا کہ میں نے عرش کے پاؤں میں دیکھا کہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، جس نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے، وہ نام رب کی بارگاہ
बारगाह में बड़ा मुकद्दस है, बड़ा मोतबर है, मैंने हुजूर के वसीले से दुआ फरमाई। हुजूर की रिसालत आम है। उस वक्त भी थे जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे, और हुजूर ने ये फरमाया कि आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें।